الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جیویں کہ تو آپ کو معلوم ہے محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے. محرم الحرام دے اندر کچھ لوگ صحابہ کرام دے اتے تبرہ بازی کرتے ہیں. ویسے تے 12 مہینے چلتا رہتا ہے لیکن اس مہینے دے اندر لوگ کچھ زیادہ ہی صحابہ کرام دے اتے سب شتم کرن شروع کر رہے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام دے سب شتم کرنا انہیں کو گالی گلوچ دینا ایویں ہی ہے جی میں بندہ آسمان دی طرف منہ پہ کتی کھڑا ہوئے تے آسمان دی طرف منہ کر کے تھوک چٹے لیکن ان دی تھوک واپس ان دے اپنے منہ دے آپ ہوندی ہے. ایویں مثال انہیں بدبخت لوگیں دیئے جنہیں صحابہ اکرام دے تبرہ بازی کرتا ہے. حالانکہ صحابہ اکرام دی شان، صحابہ اکرام دا مرتبہ، صحابہ اکرام دا مقام بہت اعلیٰ بہت بلند ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا. اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ دے تذکرہ کرندے ہوئے انہیں دے دن رات دے عمل دا تذکرہ کرندے ہوئے اللہ رب العزت نے 26 سپارے دے اندر فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. اللہ رب العزت نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں.
والذین معه، اور وہ لوگ جڑے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال ہیں، یعنی اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کفار دے اوتے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اپنے درمیان شیر و شکر ہے، کھنڈ کھیر ہے، تراہم رکعن سجدا، اور لوگ اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام کو اہل بیت کو آپس اندر لڑیں دیں، جھگڑیں دیں، بھڑیں دیں، حالانکہ اللہ رب العزت خود گواہی دینا بے رحماء بینہم، اپنے درمیان شیر و شکر ہے، اپنے درمیان کھنڈ کھیر ہے، تراہم رکعن سجدا، کہ تساں انہیں لوگیں کو دیکھ سو دین دے اندر تے اپنی روٹی واسطے سب کچھ کریں دیں، پورا دین کما دیں، اور رات دی تاریکی دے اندر تیسرے پیر اٹھی گیا اللہ رب العزت دے سر رسول چھدا ہوئے، اپنے سر کو رب دے سامنے ٹکا دیں دیں، رکوع سجود کریں دیں، دیکھ سکتے یبتغون فضلا من اللہ، کیا لوگیں کو نکالن واسطے فلاں سی وڈیرا صاحب، فلاں سی بڑے تو بڑا یہ بندہ دیتا بیت واسطے نہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ دی رضا تلاش کرن واسطے یہ لوگ سجدہ کریں دیں، رکوع سجود کریں دیں، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کو گالی گلوچ نہ دیتا جائے، صحابہ کرام دے کچھ حقوق ہیں امت دے ہوتے، کچھ حقوق ہیں، وہ جڑے حقوق والے سامنے میں بیان کرنا چاہنا۔ سب تو پہلا حق صحابہ کرام دا امت دے ہوتے اے ہے کہ صحابہ کرام نال محبت کی دی بنے، امت تے فرض ہے صحابہ کرام دے نال محبت کرنا، اگر اندہ صحابہ کرام دے نال محبت نہیں کہ اندہ کوئی ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصارے نال محبت کرنا اے نشانی ہے صحابہ کرام نال محبت کرنا، ایمان دی نشانی ہے کہ صحابہ انصاری دے نال صحابہ انصاری نال محبت کرنا، اور اے نفاق کی دی نشانی ہے صحابہ کرام دے نال بغض رکھنا۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ فرمایا حبهم دین و ایمان و احسان، صحابہ کرام نال محبت کرنا ایمان ہے، صحابہ کرام نال محبت کرنا دین ہے، صحابہ کرام نال محبت کرنا نیکی ہے، وبغض و نفاق و کفر و نسیان، اور صحابہ کرام نال بغض رکھنا کفر نفاق طغیان سرکشی ہے۔ جرا بندہ صحابہ کرام نال محبت کریں دے اوہی میں سمجھوں دے ایمان مکمل ہو گئے، اوہ نیکی ہے صحابہ کرام نال محبت کرنا، اور جرا بدبخت صحابہ کرام نال بغض رکھ دے اور کفر کریں دے نفاق انہیں دل دندر منافقت پاتی ویندی ہے، وطغیان اور سرکشی ہے۔ اور سیدنا امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کان سلف یعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما من القرآن،
محبت کرنا سلف صالحین دا طرز عمل ہے۔ اور فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے اصحاب نے سلف صالحین اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کو جب ابی بکر و عمر بن خطاب دی محبت ابو بکر صدیق دی محبت کرنا ہی میں سکھے دینی میں سکھے دینا گویا کہ قرآن پاک دی کوئی آیت کوئی سورت پہ سکھ لیندے ہوئے ایویں سکھ لیندے نے جیویں قرآن پاک دی سورت پہ سکھ لیندے ہوئے تے اے مطلب انہیں دے نزدیک صحابہ کرام نال محبت کرنا فرض عین ہے۔ ہر بندہ محبت کرے صحابہ کرام دے نال، صحابہ کرام دی شان دی عظمت بہت نرالا ہے۔ آج سننا میں تکڑے سونا چاہنا سب تو پہلا کہ صحابہ کرام دا امت دے صحابہ کرام نال اور صحابہ کرام دا دوجا کہ صحابہ کرام دی فضیل دا پتہ ہوئے صحابہ کرام دی فضیلت کتنی ہے، صحابہ کرام دا شان و مرتبہ کتنے ہیں، ہر ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ سننا اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ صحابہ کرام دے سبج دم کر والیا، وہ صحابہ کرام دی گالی دے مندر دے گلوچ دیون والیا، میں تے کل ساما صحابہ کرام دی فضیلت کتنی ہے، صحابہ کرام دا شان کتنا ہے، صحابہ کرام دا مقام کتنا ہے۔ سننا اللہ رب العزت بھی فرمائے دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ پاک نے فرمایا سب کا دگن والے مہاجر اور سب کا دگن منجن والے انصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام دی پیروی کرنے والے نے، صحابہ کرام دے پیچھے چلنے والے نے، صحابہ کرام دے ہر نماز دے پیرا مان والے نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صرف صحابہ کرام دی فضیلت اتنی نہیں کہ وہ طرف جنتین بلکہ فرمایا جڑے لوگ صحابہ کرام نے نقشے قدم دے چلن والے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہیں نال راضی ہو گیا تے اور رب نال راضی ہو گئے۔ وہ بدبخت انسان تو کہنے بارے گالی پیا کریں دے، کہنے بارے گالی گلوچ پیا کر دیں۔ سن صحابہ کرام دی فضیلت سن، صحابہ کرام دا میں سننا کو سن، اللہ پاک نے فرمایا وعدوا لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ پاک نے فرمایا صرف نہیں کہ میں راضی ہو گیا بلکہ فرمایا انہیں لوگوں واسطے میں اللہ پاک جنت الفردوس دے اندر انہیں واسطے محل تعمیر کرا چکا، انہیں واسطے محل بنا چکا، انہیں لوگوں واسطے انہیں خوش نصیب لوگوں واسطے میں محلات جنت اندر بنا چکا، اور انہیں واسطے بڑے بڑے درخت بھی لگا چکا جنہیں دے تلے نہراں پیاواں دے دودھ دی نہر شہد دی نہر اے میاں ہر چیز دی نہر پیواندی ہے، شراب بنکورا دی نہر ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے سن میں صحابہ کرام دی شان رساواں، سن میں صحابہ کرام دا مقام رساواں دیکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے مقام دے اپنے کلام پاک دے اندر سورۃ الانفال اللہ رب العزت فرمائے
والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا صحابہ اکرام دی شان دسو قرآن کے خدا صحابہ اکرام دا مرتبہ کیا ہے صحابہ اکرام دا مقام کیا ہے تو تاریخ دے بار کو چاہ کے تاریخ دے اور آگ کو چاہ کے لے دی میں کو تاریخ دے اور آگے دے بھروسہ نہیں سن رب دا کرام دے بھروسہ میں کو رب دا کرام ادا پہ رضی اللہ عنہ مرضو عنہ اولئک هم المؤمنون حقا اولئک لهم درجات اولئک حزب اللہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی میری جماعت ہے اے میرے نبی یہ میری جماعت ہے یہ مومنین حقا ہے یہ لوگ جنت دے حقدار ہیں یہ لوگ میری رضا مندی دے حقدار ہیں تو صحابہ اکرام دے سب ستم کرے تے کو شرم نہیں آندی رب العالمین دا قرآن پاک سن اللہ رب العزت نے دی ایمان دی سرٹیفکیٹ دینا پہ تو کون آج صحابہ اکرام دی ایمان دے ڈاکہ ڈالن والا ایمان دی صحابہ اکرام دے ایمان دے شک و شبہ کرن والا تو کون آگے آج سن میں صحابہ اکرام دی شان سناما اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال اندر فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جن لوگ ایمان گھنان دے بعد ہجرت کی دینے مدینے دے اندر گئے اور مدینے دے اندر آکے کچھ جاتی کچھ نال گئے کوئی مال نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی دولت نہیں سب کچھ مکہ دے اندر آکے ہیں وقت اللہ رب العزت نے بھئی اس میچ ڈال دیتی ہے فرمایا وجاہدوا وجاہدوا فی سبیل اللہ اللہ دی رات دے جہاد کرن والے نے رب دی رضا حاصل کرن واسطے جہاد بھی کرے دے ودے نے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ مومن حقا یہ لوگ ایمان والے یہ لوگ سچے دے پکے مومن ہیں کیا جن لوگ دا ایمان دی تذکرہ اللہ رب العزت خود بیا کریں دے کہ یہ لوگ آگے ساڑھ دے ہوتے مومن ہیں اج تم آگے صحابہ اکرام دے ایمان دے شاکر والا اج تم آگے صحابہ اکرام دے ایمان دے شاک بیا کریں صحابہ اکرام دے بارے آدھا بھی کہ صحابہ اکرام ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات دے بعد مرتد ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک واسم رب دا کلام سناما رب دا فرمان سناما اللہ پاک بیا فرمین دے اولئک هم المؤمنون حقا یہ لوگ اگر سردت مسلمان ہیں اور اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ یہ لوگ اللہ دی جماعت ہیں اور کہ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام دی شان دا سن قرآن پاک اٹھا دے صحیح صحابہ اکرام دی شان دا مقام دا تک پتہ چلے صحابہ اکرام دے مرتبے دا تک پتہ چلے قرآن پاک اٹھا کے ذرا دیکھ کے صحیح اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جن لوگ نا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ اکرام دے سب شتم کریں ذرا غور کریں اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا
ما بلغ مداتهم ولا نصيفهم ذرا غور کریں ذرا فکر کریں ذرا اپنے ان کا پردے گول گن کرنے دے پردے کھول کے ذرا غور کریں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگوں میرے صحابہ کرام کو گالی نہ دیویں میرے صحابہ کرام دے سب کو شتم نہ کریں فرمایا رسول اللہ کیوں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لو ان احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر تھوڑے جو کوئی بندہ اے اود پہاڑ دے برابر سونا خرچ کر دے اود پہاڑ کے جڑا اود پہاڑ ہے تیل میل چوڑا دے تیل میل میں جو اونچا پہاڑ 3 میل چوڑا دے 3 میل اونچا پہاڑ ہے فرمایا اگر ایندے برابر بھی سونا خرچ کرنے میں بات بھی میرے صحابہ کرام جو کہیں ایک دا ادھا کلو لیتا ہویا گندم دے برابر بھی ثواب نہیں پہنچ سکتا ایک طرفوں لدے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک طرفوں تو اود پہاڑ دے برابر سونا 3 میل اونچا اور 3 میل چوڑا پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنے میں اجرا غور کر مائنڈ کر اپنے ذہن کے اندر آ تیرے کول 3 میل اونچا پہاڑ 3 میل اونچا اور 3 میل جنہیں چوڑا پہاڑ دے برابر تیرے کرے سونا ہوئے اور تو وہ سونا رب اللہ دی راہ دے اندر لٹا دے میں اور میرے صحابہ اکرام تے صرف 1/2 کلو دیتا ہویا گندم اندے اللہ دی راہ دے اندر دیتے 1/2 کلو گندم اندے ثواب کو تو تیرا دیتا ہویا اے اود پہاڑ دے برابر نہیں پہنچ سکتا اے میرے صحابہ اکرام دی شان صحابہ اکرام دا مقام ذرا غور تا کر فکر دا کر اللہ رب العزت فرمائدہ کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے آسان میں تے کنے سامنے صحابہ اکرام دی شان کیا ہے صحابہ اکرام دا مقام کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا دے پاک پیغمبر نے فرمایا اکرمو اصحابی فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اکرام دی تکریم کیتا کرو صحابہ اکرام دی عزت کیتی کرو صحابہ اکرام دی تکریم اپنے دل دے اندر ہے اپنے دل دے اندر انہیں دی شان انہیں دا مقام رکھیا کر ہے صحابہ اکرام دا فرمایا کیوں فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وہ تارے جو بہترین لوگ ہیں فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ وہ تارے جو بہترین لوگ ہیں ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ پیچھے بہترین لوگ جنہوں نے دے بعد آن والے ہیں ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر بہترین لوگ جنہوں نے دے بعد آن والے لوگ ہیں اترے قسم دے لوگ بہترین لوگ ہیں اللہ سننا صحابہ اکرام دے شان ہے صحابہ اکرام دا مرتبہ سن ہے تو جہدے پر گالی گلوٹ کر دیا میں تے کو صحابہ اکرام میں تے کو واقعہ سناوا سے اللہ دے پاک میں عمر ایک کفار مکہ بن اللہ دے پاک پیغمبر کے نیم ادنی آرز ہے اللہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرے ساتھ والے کے نیاؤں دے اے لوگ جرے نے تو
تورے نال نہ بیٹھی ہوئے نے اے غریب لوگ جنہیں دے کپڑے پھٹے ہیں جنہیں کو کھاون واسطے کچھ نہیں ملتا جنہیں کو پاون واسطے کچھ نہیں ملتا ہے تورے نال نہ بیٹھے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر کفار مکہ اگر کوئی کافر دے وڈیرے اور انہیں دے وڈے لوگ اگر یہ چیز اندر بعد اندر ایمان گرنا دینا تے پیچھے میں صحابہ کرام کو روک دینا صحابہ کرام کو اللہ دے پاک پیغمبر نے روک لیتا یہ بڑے لوگ آئے ہوئے میرے کول تے تسا میرے کول نہ آئے کرو اللہ دے پاک پیغمبر کے نیک دیوارے کفار مکہ میں ایک کافر دے وڈیرے اللہ دے پاک پیغمبر کے نیاوے نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو بہت نصیحت پہ کرے دینے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو اللہ دے پاک پیغمبر دیا تڑپایا دیکھ دا دے اللہ دے پاک پیغمبر دی شان دا دے گے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دی شان دا دے گے جنہیں لوگیں دے تو سب کو شتم کرنے جنہیں لوگیں دے ایمان دے تو شد کرنے دا بدانے دیکھ میں تے بڑے ساما کچھ لازہ نہیں گزرتا اللہ دے پاک پیغمبر دیا تڑپاؤن پہنے دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولا گنے صحابہ اکرام مدنے اے اللہ دے رسول اگر سب بک لگی ودی ہوئے دے توڑے کولا گنے ساری بک ختم ہوئے دیئے اگر تک اترے لگی ودی ہوئے پیاس لگی ودی ہوئے دے توڑے کولا گنے توڑی زیارت کر کر گنے ساری بوکی لگی میں دیئے ساری پیاس لگی میں دیئے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ اکرام دی محبت دے گپا پیغمبر نال جنہیں دے ایمان دا تو جنہیں دے ایمان دا دوشا کرنے وہ صحابہ اکرام نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک نکے گن نبی نے اللہ دے پاک پیغمبر کے نیاوے نے نہیں پتا کفار مکہ ہوئے نہیں پتا کافر دے وڈیرے ہوئے نہیں پتا جرے نندا بڑے بڑے جرد کفار دے سرگنی ہوئے نہیں پتا نہیں مرو مکہ کے نبی نے اللہ دے پاک پیغمبر کے نیاوے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے غسل اظہار فرمائے کہ میں نے منع کیتا میں اپنے متے دے تیوڑے چڑھائیے انہیں کو میں منع کیتا میں بات بھی آ گئے نے اللہ رب العزت کو اپنے پیغمبر دے متے دے تیوڑی پسند نہیں اللہ پاک نے جبریل کو بھیجے ون میں میرا جبریل میرے پاک پیغمبر کو آگے اب سوت اللہ آخری سی بار اللہ پاک نے فرمایا اب سوت اللہ انجا والآما وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يذكر واما من جاءك يسعى وهو يخشى اللہ پاک نے فرمایا ابا ساوت والا تیوڑی چڑھئیے تے منہ پیر گدے انجا اللہ مائی کیوں دیکھو نبی نے شخص آگئے انجا اللہ موما ادری کر اللہ یزکا اے میرے پاک پیغمبر تو کو کیا پتا تسا اپنے متے دے تیوڑی چڑھا کی دیے اپنے منہ پیر کی دیکھ نبی نہ ثابت والے کو لگے تو آپ کو کیا پتا میرے پاک پیغمبر ہے یہ اپنا تزکیہ نفس کرنے والا ہے یہ تھوڑے کو لاؤن والا ہے یہ تھوڑے نال محبت کرنے والا ہے یہ تھوڑے نال الفت کرنے والا ہے تھوڑے بغیر گھنٹا بھی نہیں راؤن والا اور ایک کفار دے سرگنے ایک کفار دے بڑیرے انہیں دا پتہ نہیں کہ ایمان گرنا میں نہیں نہ گرنا میں نہ
اے میرے پاک پیغمبر ہے میرے صحابہ اکرام کو نام جو جگڑا کرو صحابہ اکرام دے نال نہ تسائیں کیتا کرو دیکھتا صحیح اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے کتنا محبوب ہے میرے اللہ رب العزت کو میرا پاک پیغمبر سارے پیغمبریں کے نے آلہ سارے نبییں کے نے آلہ سارے رسولیں کے نیارہ اور حتیٰ کہ پوری مخلوقات کے نیارہ میرے پاک پیغمبر اگر صحابہ اکرام دے بارے اپنے متھے دے تیوڑی چڑھا کے دیے اللہ رب العزت کو ایوی گوارا نے دیا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجے وہی میرے پیغمبر کو آگے دے اب میرے صحابہ اکرام تیرے کول آمین اپنے متھے دے تیوڑی نہ چڑھی کر اپنا منہ نہ پھیرا کر بلکہ میرے جرے نام میرے صحابہ اکرام نال بیٹھ کے انہیں واسطے استغفار کیتا کر انہیں واسطے دعا کیتا کر انہیں واسطے ہدایت دے استغفار گناہ دی بخش دی دعا کیتا کر اور آج تو بدبخت اٹھی کے ایک پوری کائنات دا چوڑا انسان پوری کائنات دا بدبخت انسان جی کوئی اللہ رب العزت نے رجسم من الشیطان اے پالیدگی فرمایا پوری خلقت انسان کی پالیدگی ہے وہ آج اٹھی کے میرے صحابہ اکرام دیتے سب شتم کرے ایدہ قریب ہے آسمان پھٹ بنے زمین شک ہو بنے ایک قریب اللہ رب العزت دا تیرے تے عذاب آگا اللہ اکبر کبیرہ تو صحابہ اکرام دے بارے گانے صحابہ اکرام دے سب شتم اللہ دیکھ صحابہ اکرام دی فضیلت تا دیکھ صحابہ اکرام دا مقام تا دیکھ ذرا سمجھتا صحیح صحابہ اکرام ہیں کون سی ہستی کتنی بڑی ہستی ہے صحابہ اکرام صحابی ہے کتنا مقام ہے صحابی دا جے اپنا دیدار کیتے صحابہ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر کملی والے دا دیدار کیتے وضوحات چہرے والے دا دیدار کیتے واللیل دے زلفے دی دیدار کیتے زیارت کیتی ہے کیا ان دے بارے تو برا گمان رکھ دی صحابہ اکرام دا مقام سن اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرا بندہ میرے صحابہ اکرام دے سب کریں دے میرے صحابہ اکرام دے گالی گلوچ کر دے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کو گالی کر دے تب وہ شتم کریں دے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ دے ان دے اللہ دی لعنت دے اللہ دے فرشتے دی لعنت دے والملائکہ دے والناس اجمعین اور تمام لوگیں دی ان دے اللہ دی لعنت دے آسرنا اللہ رب العزت نے میرے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اہل بدر والے دے بارے اے بدر والے لوگ اے کون لوگ ان بدر والے دی شان سنے اے 313 دا لشکر ہے اور 2000 دا لشکر ان دے خلاف لائے ہوئے ہیں انہیں دے خلاف جنگ کرائے ہوئے ہیں آسرنا اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر دی فرے انہیں دے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چونے دی فضیلت بھی سنا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فما یدریک لعل صلی اللہ ان یکون قد اطلع علی بدرنا علی بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اہل بدر والے ہو اللہ رب العزت نے آسمان کی طرف آسمان جو جھانکے تمہاری طرف لٹے
1313 دا لشکر 2000 دا لشکر انہیں کہنے گھوڑے نہ تلواریں نہ نیزے نہ اور جو دہانے کے پاؤں سے جتی بھی نہیں نہ کوئی نیزے نہ کوئی تلواریں نہ کوئی گھوڑے تے کھاٹی دے دے پیدل چل کے ایک لکڑ کچھا کے لکڑ نال بھڑ دے ودینے ایک صحابہ اکرام دیا لدے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک تاری طرف دے کے فرمایا اہل بدر والے اے منو معاشیتم اہل بدر والے او بدر والے ہو تاری جو مرضی چاہے عمل کرو قد غفرت لکم میں تارے سارے دے سارے گناہ معاف کر چھوڑنے اے بدر والے نی فضیلت دے اے بدر والے دا مقام آج سن اللہ رب العزت دے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک دے تریشہ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ دے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأثابهم فتحا قریبا اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ پاک نے کن رضی ہو گئے کنے لوگیں کنے بیت رضوان والے لوگیں کنے اللہ پاک راضی ہو گئے اجر لوگ درخت دے تلے بیٹھ کے میں میرے پاک پیغمبر دی عزت بیعت بیٹھ کرے دینے اللہ پاک نے کنے راضی ہو گئے